بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں موسیٰ۔ آج کا عنوان ہے حقدار کون؟ ڈائریکٹر صاحب نے نہ جانے کیا سوچ کر میرے ذمے یہ کام لگایا کہ آفس کے لیے ایک ایماندار نوجوان کی ضرورت ہے اور تمہیں انٹرویو کر کے ایک نوجوان کی سلیکشن کرنی ہے۔ میں انکار کر کے ڈائریکٹر صاحب کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن اس معاشرے میں ایماندار نوجوانوں کی تعداد اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ بہرحال میں نے اخبار میں اشتہار دے دیا اور چند دن بعد ہی انٹرویو کے دن نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد دفتر میں موجود تھی۔ پہلا شخص جو آفس میں داخل ہوا وہ بہت خوبصورت چہرے، لمبے قد، بھری بھری داڑھی والا نوجوان تھا۔ میں بغیر وقت ضائع کیے اس نوجوان سے مخاطب ہوا۔ جی آپ کی تعریف؟ جی میرا نام محمد عمر حیات ہے اور میں نے اردو میں MA کیا ہوا ہے۔ میں نے زور سے ہنکارا بھرا۔ تو مسٹر عمر حیات صاحب، اب تک آپ کتنی جگہوں پر نوکریاں کر چکے ہیں؟ نو سر، یہ میری پہلی نوکری ہوگی۔ اگر انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ یعنی کہ آپ زندگی میں پہلی بار انٹرویو دے رہے ہیں؟ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ نو سر، MA کیے ہوئے مجھے 2 سال ہو گئے ہیں اور 2 سال سے میں نوکری کی تلاش میں جوتیاں چٹکاتا پھر رہا ہوں، لیکن قسمت نے اب تک ساتھ نہ دیا، اور جہاں ساتھ دیا بھی تو وہاں رشوت اور سفارش نے انٹرویو سے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا۔ محمد عمر حیات کے لہجے میں دکھ بخوبی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ آپ اپنے ڈاکیومنٹ ساتھ لائے ہیں؟ جی ہاں سر، یہ دیکھیے۔ اس نے اپنے ڈاکیومنٹس میری طرف بڑھا دیے۔ میں نے عمر حیات کے کاغذات دیکھے۔ وہ ہمارے ادارے کے معیار پر پورے اترتے تھے، لیکن ہمیں ایک ایماندار شخص کی ضرورت تھی، کیونکہ اچھا تو مسٹر عمر حیات صاحب، اب آپ ہمارے کام کی تفصیل بھی سن لیجئے۔ ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ایماندار ہو، کیونکہ پیسے کے معاملے میں بڑے بڑوں کا ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے، اور اب تک ہمارے 3 ایجنٹ پیسوں کی ہیرا پھیری کر کے جا چکے ہیں۔ یہ سرکاری نہیں بلکہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، اور پیسوں کی ہیرا پھیری کمپنی نے کبھی بھی ٹھنڈے پیٹوں کو برداشت نہیں کی۔ اس لیے آج وہ تینوں ایجنٹ جیل کی ہوا کھا رہے ہیں۔ ہمارے لیے کسٹمرز یعنی گاہک پر اپنا اعتماد بحال کرانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایماندار ایجنٹ ہوں۔ کیا تم یہ ثابت کر سکتے ہو کہ تم ایک ایماندار شخص ہو؟ سر، میں آپ کی توقعات پر انشاءاللہ پورا اتروں گا۔ اس کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا، لیکن اسی قسم کے اعتماد نے ہمیں 3 بار دھوکہ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ میرے پاس بھی عارضی اور فرضی اعتماد کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کے بعد باری باری مختلف نوجوان آتے گئے، لیکن سوائے محمد عمر حیات، عبدالحمید اور اسامہ فاروق کے اور کوئی مجھے متاثر نہ کر سکا۔ ادارے کو پہلے بھی 3 ایجنٹ دھوکہ دے کر نقصان پہنچا چکے تھے، اس لیے اب کسی بھی شخص کو بھرتی کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کا امتحان لیا جائے۔ میں اسی شش و پنج میں تھا کہ ان تینوں میں سے ایک کون ادارے کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ سر، نماز کا وقت ہو گیا ہے، چپڑاسی نے آ کر اطلاع دی تو میں چونک اٹھا۔ کیونکہ آفس ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ مسجد کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ایک انوکھے خیال نے میری مشکل ہی حل کر دی۔ وہ تینوں میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ تقریباً 2 منٹ کی خاموشی کے بعد میں نے سکوت توڑا۔ ہاں تو بھائیو، نوکری ہے ایک اور افراد ہیں 3۔ مجھے جلد از جلد ایک فرد کی تلاش تھی، لہٰذا تم لوگوں کا انٹرویو لیتے ہی میں نے ادارے کے 3 افراد کو تم تینوں کے ایڈریس دے کر بھیجا اور تاکید کی کہ ان کے دوستوں اور محلے والوں سے معلوم کرو کہ یہ تینوں کتنے ایماندار ہیں۔ ان تینوں نے آ کر مجھے جو رپورٹ دی اس کے مطابق تو تم تینوں ہی بہت ایماندار ہو،
اور پڑوسیوں کے علاوہ رشتہ داروں سے بھی مخلص ہو۔ لیکن میں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مگر کیا سر؟ وہ تینوں کورس کے انداز میں بولے۔ مگر وہ خاص ایمانداری والی خصوصیت تم تینوں میں سے صرف ایک میں پائی جاتی ہے۔ لیکن سر، وہ ایک خوش نصیب کون ہے جو آپ اور آپ کے ادارے کی نظر میں ایماندار ہے؟ عبدالحمید کے لہجے میں تجسس بخوبی معلوم کیا جا سکتا تھا۔ وہ بھی بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے اس سوال کا جواب بھی دے دوں جو تم لوگ پوچھنا نہیں چاہتے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے خاموش ہوتے ہی ان کے چہروں پر پھیلے ہوئے تجسس اور بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ سر، ہم بہت بے چینی محسوس کر رہے ہیں، اسامہ فاروق نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ تمہاری بے چینی ابھی چند لمحوں میں ختم ہو جائے گی، میں نے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ بات یہ ہے کہ اگر نوکری کا حقدار صرف ایک شخص ہے تو دوسرے دو اشخاص کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ باقی دو افراد کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تاکہ آئندہ وہ یہ غلطیاں نہ دہرائیں۔ میری بات سن کر وہ تینوں مجھ سے مزید مرعوب نظر آنے لگے۔ اب وہ بالکل خاموش ہو گئے اور اپنی تمام توجہ میری جانب مبذول کر دی۔ اس موقع پر اگر کوئی کاغذ بھی پھڑ پڑاتا تو ان تینوں کے چہروں پر ناگواری کے تاثرات ابھر آتے، لیکن اس وقت دفتر میں مکمل سکوت تھا۔ اس نوکری کے صحیح حقدار بات ادھوری چھوڑنا شاید میری عادت تھی، مگر اس وقت ان تینوں کے ہی دل دھڑک رہے تھے۔ مسٹر عمر حیات ہیں، کیونکہ آپ دونوں کافی عرصے سے نماز کو ترک کیے بیٹھے ہیں، جبکہ مسٹر عمر حیات پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ لیکن سر، میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، میں نے ان دونوں کو ٹوکتے ہوئے کہا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو شخص اپنے خالق و معبود کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہو، وہ شخص کسی ادارے کے ساتھ کیا ایمانداری کرے گا؟ میرے اس ایک جملے کی وجہ سے ان دونوں کے سر شرم سے جھک گئے تھے، لیکن مجھے امید تھی کہ اب وہ اس غلطی کو عمر بھر نہیں دہرائیں گے، اور یہی میری کامیابی تھی۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگر آپ ایسے ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔